السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں وریشہ حسن۔ ایک طرف پاکستان کے اندر ایف سی ہیڈ کوارٹر پر خودکش حملہ ہوا، جہاں ایک منظم گروپ کا انکشاف پایا گیا اور اس منظم گروپ نے شہر کے اندر رہ کر پلاننگ کی۔ دوسری جانب یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے افغان طالبان کو دو ٹوک الفاظ میں وارن کیا۔ تیسری جانب ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ امریکہ جہاں 2000 افغان شہریوں کا ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے لنک کا انکشاف ہوا، اس کے پیچھے کی وجوہات جانیں گے، اس کی گہرائی سے بات کریں گے ان ٹاپکس پر۔ اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ نگار عرفان خان۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر یہ جو خبر پھیلی ہوئی ہے جو ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا، ابھی تو اس منظم گروپ کا تحقیق سے نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سا گروپ تھا۔ آپ کے پاس کون سی اطلاعات ہیں کہ اصل میں یہ منظم گروپ کون تھا اور ان کو اتنی سہولت کاری کس نے میسر کی تھی؟ یہ جو فیڈرل کانسٹیبلری پشاور صدر پہ جو حملہ ہوا تھا خودکش، 3 اس میں پولیس اہلکار شہید ہوئے ایف سی کے، اس کے بعد تفتیش شروع کی گئی۔ اور یہ جو آپ نے انٹرو میں ذکر کیا تو وہ جو تفتیش چل رہی ہے، جو انویسٹیگیشن چل رہی ہیں، یہ اس کی رپورٹ ہے کہ حملہ آور کون تھا، کہاں سے آیا، کس کالعدم آرگنائزیشن سے اس کا تعلق تھا، کہاں پر اس نے قیام کیا۔ تو یہ جو ابتدائی تفتیش ہوئی ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ ایک منظم نیٹ ورک تھا، کالعدم ٹی ٹی پی سے ان کا تعلق تھا، پشاور میں انہوں نے قیام کیا۔ اٹیک سے پہلے انہوں نے یہاں پر رہ کر ان لوگوں نے راستوں سے ان سے واقفیت رکھی، ان راستوں پر چلے کہ ہم نے کس راستے سے آ کر کس جگہ پر اٹیک کرنا ہے۔ تو ایک جس کو کہتے ہیں منظم منصوبہ بندی کے تحت کہ یہ لوگ آئے، اس کے یہاں پر سہولت کار تھے، یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ یہاں پر 1 2 3 دن رہیں۔ انہوں نے پہلے اس راستوں کا چناؤ کیا، وقت کا چناؤ کیا، اور پھر جہاں پر وہ اسمبلی جس طرح ہوتی ہیں یا پریڈ جس کو کہتے ہیں، وہ لوگ اکٹھے ہوئے۔ اور ان کی منصوبہ بندی یہ تھی کہ اسی وقت جب زیادہ سے زیادہ ایف سی اہلکار وہاں پر موجود ہو تو یہ لوگ اندر داخل ہوں اور زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ بہرحال ان کو گیٹ پر روکا گیا اور کوئی بہت زیادہ نقصان سے ان کو روکا گیا۔ اب جو انویسٹیگیشن ہے اس میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ تقریباً 150 جو لوگ ہیں، افراد ہیں، ان کے بیانات آپ کہہ لیں قلم بند ہو چکے ہیں یا پھر ان کو انویسٹیگیٹ انٹروگیٹ کیا گیا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں، بہت ساری جو ان کے پاس انفارمیشن آئی ہیں، اس میں تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہیں کہ یہ حملہ کس نے کیا تھا اور یہاں پر ان کے ساتھ کون کون ملوث ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ بہت سارے نام ڈسکلوز انہوں نے نہیں کیے کہ مزید ان کے ساتھی جو ہیں وہ کہیں چھپ نہ جائیں۔ تو اس واقعے کی جو تفصیل ہے وہ یہی ہے، اور یہ ان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے کہ پشاور جیسے سینسٹیو شہر میں اور پھر فیڈرل کانسٹیبلری جیسے سینسٹیو ایک ادارے ان کو ٹارگٹ کرنا اور ان کے گھر جا کر ان کو اتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، اس میں کون سے عناصر ملوث ہیں، منصوبہ بندی کہاں پر ہوئی، کس نے فنڈنگ کی، لوکل لوگ کون تھے، باہر سے کون آئے تھے، تو یہ ساری جو ایک انویسٹیگیشن پروسیس ہے اسی میں یہ باتیں سامنے آئی ہیں۔ اچھا سر، آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کون سی تنظیم ہوگی؟ اور دوسرا یہ سوال کہ یہ تنظیم پاکستان سے آپریٹ ہو رہی تھی یا افغانستان سے؟ ظاہری بات ہے کہ پاکستان میں تو نہیں، یہاں سے نہیں ہے، افغانستان میں ہیں، اور وہاں پر یہ لوگ ان کی تشکیلات ہوتی ہیں، وہاں پر یہ لوگ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجتے ہیں اور ان کا جو طریقہ کار ہیں اسی طریقہ کار پہ چل رہے ہیں۔ تو ان کی جو آپریشن ہے وہ تو وہاں سے ہیں، لیکن یہاں پر ان کی موجودگی سے کوئی انکار نہیں۔ گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہیں، ادارے بھی کہہ رہے ہیں، آئی جی پولیس بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے پشاور میں آ کر کارروائیاں کی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ یہاں پر آس پاس یہ لوگ وجود رکھتے ہیں، یا یہاں پر ان کو پہنچنے میں اگرچہ مشکلات کا سامنا ضرور ہوگا لیکن اپنے ہدف تک یہ پہنچ پاتے ہیں۔ تو ان کی جو اسٹریٹجی ہے، ان کی جو پلاننگ ہے،
وہ یہ ہیں کہ اگر وہ نشانہ بنانا چاہیں کسی بھی جگہ کو تو وہ اپنے آپ کو پہنچا دیتے ہیں اسی جگہ پر. اچھا سر، ایک طرف امریکہ اپنے ملک کے لیے اقدامات کر رہا ہے افغان شہریوں کو نکالنے کے لیے، دوسری جانب یہ بھی انکشاف ہے کہ افغانستان کی بیگ جو ہے وہ افغانستان کو امریکہ کی بیگ حاصل ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ دیکھیں، یہ جو اقوام متحدہ میں جو چیزیں ڈسکس ہوئیں اب صرف پاکستان نہیں ہے، اس میں چین کے بھی ریزرویشن سامنے آئے ہیں، جو ایران کا نمائندہ ہیں ان کے بھی سامنے آئے ہیں. پاکستان تو آلریڈی کہہ رہا ہے، جو دیگر ممالک ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں. ایون جو یو ایس کی ڈائریکٹر انٹیلیجنس ہیں تلسی، اس نے بھی کھل کے اس کا اظہار کیا ہے کہ اب جو افغانستان کی سرزمین ہے وہاں پر ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں. جو بائیڈن کے دور میں افغان باشندے آئے یو ایس امریکہ، تو اس میں 2000 ایسے افغان باشندوں کے بارے میں رپورٹس ہیں. 18,000 میں سے 2000 افغان باشندوں کے بارے میں یہی ہے کہ ان کے دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ روابط ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فورم پر اگر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے تو کیا امریکہ افغانستان کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ اپنے ملک کے اندر وہاں پر اگر وہ حملہ ہوتا ہے اور اس میں افغان نیشنلز کی انوالومنٹ سامنے آتی ہیں، وہ تو اپنی طور پر ان کو سزا دیں گے. یہ جو ان کے روابط ہیں، ظاہری بات ہیں ان لوگوں کو انہوں نے ٹریس کیا ہوگا، ان کی کنورسیشن، ان کی گفتگو اگر ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ہوئی ہے ان کو بھی ٹریس کیا ہوگا. تو کیا وہ لوگ جو 2000 بندہ ہیں وہاں پر موجود ہیں، کیا وہ امریکہ میں یا وہاں پر ان کی جو سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں، یہ لوگ وہاں پر کوئی حملے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں یا چاہتے ہیں؟ ان کا کیا مقصد ہے؟ اور جو انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر ہیں ان کا یہ اسٹیٹمنٹ آنا یا ان کا یہ بیان سامنے آنا یقیناً یہ ایک تشویشناک ضرور ہے. تو اب ان لوگوں کے ساتھ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور مزید تو یہ وہی بتائیں گے کہ انویسٹیگیٹ کریں، ان لوگوں کو پکڑیں کہ ان کے کس طرح کے روابط ہیں. اگر ان کے روابط ہیں تو کیا وہ دہشت گردی سے متعلق ہے کوئی منصوبہ بندی یا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ حالیہ جو انسیڈنٹ ہمارے سامنے آیا ہے اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے. تو اگر ان لوگوں کو کنسرن ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ امریکہ تک پہنچ گئی، لیکن امریکہ کے لیے پہلے تو سب سے خطرناک یا سب سے بہت بڑا تھریٹ القاعدہ تھا. اب کالعدم TTP جو ہیں وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی ہمارے لیے ایک خطرہ بن سکتی ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجیز نہیں ہیں کہ افغانستان سے جا کر امریکہ پر اٹیک کرے. انہوں نے کیا طریقے استعمال کرنے ہیں؟ دوسرا راستہ یہی ہے کہ وہاں پر جو لوگ موجود ہیں اور وہ ان کے سہولت کار ہیں یا ان کے لیے ان کے ساتھ رابطے ہیں، تو اسی کے ذریعے وہاں پر کچھ نہ کچھ ان کے لیے کارروائیاں کریں. تو وہ اب آگے ان کی جو بھی منصوبہ بندی ہیں، لیکن جس طریقے سے ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ یو ایس یا امریکہ جو ہے وہ اب امارت اسلامی کے لیے انہوں نے ایک لکیر کھینچ دی ہے کہ یا تو آپ اس سائڈ پہ ہو جائیں یا اس سائڈ پہ ہو جائیں. کیونکہ جو دوحہ معاہدہ ہوا تھا اس میں جو ایگریمنٹ تھا اس پر بھی امارت اسلامی یا افغان طالبان نے عمل درآمد نہیں کیا. تو میرے خیال میں مزید امریکہ جو ہے ان کو اس پر اعتماد نہیں رہا. اگر مزید اس طرح کے معاہدے ہوتے ہیں تو ان کی بھی پھر وائلیشن ہوگی. اس لیے اس سے پہلے کہ کوئی کسی اور معاہدے کی طرف چلے جائیں وہ اپنے لیے تمام چیزیں ان کو انفارم کر رہے ہیں تاکہ وہ خود ہی ان کے خلاف کارروائیاں کریں. اچھا سر، یہی اسی منظم نیٹ ورک کی طرف دوبارہ آتی ہوں. یہ بتائیے کہ پاکستان، یہ ظاہری بات ہے ان کو جیکٹ فراہم کی گئی اور یہ منظم نیٹ ورک یہاں پر ہم لوگوں نے پایا اور وہ بھی شہر کے اندر، تو کیا کہیں گے پاکستان کو کس طرح کا عمل کرنا چاہیے، ان کے خلاف کیا کرنا چاہیے؟ یہ پاکستان کا اسٹانس تو بہت ہی کلیئر ہیں، بہت ہی واضح ہیں کہ جتنے بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں یا ان کے سہولت کار ہیں جنہوں نے ان کو پناہ دی یا ان کو جو فائنانسنگ کر رہے ہیں، ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے تو کوئی بھی رعایت نہیں ہے، اور جو بھی اس میں ملوث ہیں تو ان کو تو سزا دی جائے گی. اب دوسرا کام جو ہے وہ عدالتوں کا ہے، اینٹی ٹیررزم کورٹ کا ہے. اگر اس میں کچھ لوگ انوالو ہیں اور ان کے خلاف اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے جاتے ہیں، تو پھر یہاں پر جو اینٹی ٹیررزم کورٹ ہیں ان کی کیا کارکردگی ہیں اس پہ بھی ذرا بات کرنے کی ضرورت ہے.
ATC کی کارکردگی خیبر پختونخوا میں بالکل زیرو ہے کہ اگر اس طرح کے واقعات میں لوگ کے خلاف FIR درج ہوئی ہیں، ان پر مقدمات بنے ہیں، ATC کی جانب سے جو کنویکشن ریشو ہے وہ 1% بھی نہیں ہے. تو جو سیکیورٹی فورسز کے ادارے ہیں ان کا بھی یہ کنسرن ہے کہ اگر سیکیورٹی فورسز قربانیاں دے رہے ہیں، ان کے لوگ شہادتیں دے رہے ہیں، پولیس شہید ہو رہے ہیں، اور اوپر سے آپ کا اینٹی ٹیررزم کورٹ کا جج جو بیٹھا ہوا ہے وہ 4-5 سال 6 سال میں ایک فیصلہ نہیں کر سکتا، تو ان کی بھی کچھ رسپانسبلٹی بنتی ہے. تو جو ATC کورٹس ہیں ان میں بھی ریفارمز کی باتیں چل رہی ہیں کہ ان میں بھی اصلاحات لائی جائیں تاکہ جتنے بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو جلد ہی سزائیں مل جائیں. بالکل ہاں. اچھا عرفان سر، یہ بتائیے کہ کابل کے اندر 1000 سے زائد علماء کرام جمع ہوئے جنہوں نے یہ بیان دیا کہ افغانستان کی سرزمین خاص طور پہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو اور ملکوں کے بھی خلاف استعمال نہ ہو. کیا کہیں گے اس بارے میں کہ اس بیان سے کیا لگتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بہتری نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، یہ امارت اسلامی افغانستان پہ بہت زیادہ ایک پریشر ہے. پہلے تو وہ سمجھتے تھے نا کہ پاکستان تنہا ہے یا اکیلا ہے اور اس کے ساتھ ہم نمٹ لیں گے، یا جو انہوں نے ہندوستان کے ساتھ ہاتھ بڑھایا وہ بھی ان کو تبکی دیتے رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو فنڈنگ بھی کریں گے اور پاکستان آپ کا کچھ نہیں کر سکتا، آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں. اب جب ان کو احساس ہوا ہے کہ دنیا کی سطح پر جو پاکستان کا ایک امیج بنا ہے 9-10 مئی کے بعد جب ہم نے ہندوستان کو سبق سکھایا، تو ان کو احساس ہوا کہ اب صرف پاکستان نہیں، ایران بھی، چین بھی ہیں، تاجکستان بھی ہیں، اور جتنے بھی ممالک ہیں US اور رشیا اور یہ تمام، ان کو پتہ چل چکا ہے کہ اب اگر ہم صرف ہندوستان کے ساتھ چلتے ہیں یا ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو جتنے بھی ممالک ہیں یہ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ممالک دہشت گردی نہیں چاہتے ہیں، یا ٹریڈ چاہتے ہیں، تجارت چاہتے ہیں. تو اب ان کو احساس ہو چلا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ اس میں امارت اسلامی یا افغان طالبان کوئی ان کا دوغلا پن نہیں ہوگا اور حقیقی معنوں میں کریں گے. یہ جو علماء اکٹھے ہوئے ہیں اس کو ہم ایک نجی فورم آپ کہہ لیں، کیونکہ ان کو کوئی سرکاری ایک وہ حیثیت حاصل نہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جو ان کا فیصلہ آیا ہے افغان علماء کا، وہ انتہائی خوش آئند ہیں. اور اس کے بعد جو وزیر خارجہ امیر متقی کا بیان بھی سامنے آیا ہے پاکستان کے حق میں ایک قسم کی، اور تو وہ بھی انتہائی اہم ہیں اور خوش آئند ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ امارت اسلامی افغان طالبان اپنے اس موقف پر قائم رہیں، اور جتنے بھی وہاں پر ہیں، اگر تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اعلان تو ہم نے صرف افغان باشندوں کے لیے کیا ہے، مطلب کہ جن کا تعلق افغانستان سے ہیں، افغان باشندے ہیں، وہ اگر پاکستان کے خلاف لڑ کر جاتے ہیں تو ان کو سزا دی جائے گی یا ان کے خلاف ہم کارروائیاں کریں گے. اگر یہ بیان ان کا کالعدم TTP کے لیے نہیں ہے، اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق تو وزیرستان سے ہیں یا مومن سے ہیں یا باجوڑ سے ہیں، اور یہ لوگ افغانستان آ کر اپنے ملک کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں کہ یہ امارت اسلامی پھر ان کی بہت بڑی بھول ہوگی، یا پھر وہ ایک ان کو اس کے خطرناک نتائج بھگتنا ہوں گے. جو امیر متقی نا وہ ایک ذمہ دار عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، سراج الدین حقانی کا بہت بڑا کردار ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو طالبان امارت اسلامی افغان طالبان کے اپنے اندر کی گروپ جو بندی ہیں وہ اس بات پر متفق ہوتے ہیں کہ نہیں. اگر تو وہ اتفاق کر لیتے ہیں اور جو ان کا سپریم لیڈر ہیں شیخ ہیبت اللہ یقیناً ان کے کہنے پہ یہ سب کچھ کیا ہوگا، تو ظاہری بات ہے پھر تو ایک خوشائند بات ہے. اور اگر واقعی میں وہ ان کو روکتے ہیں اور اگر صرف یہ بیانات کی حد تک ہیں تو میرے خیال میں افغانستان کو یا افغان طالبان کو پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے خطرناک یا سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے. بالکل، بہت شکریہ عرفان سر آپ کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے. یہیں پہ دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.